ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حال ہی میں واضح الفاظ میں کہا ہے ایران کسی قیمت پر سرنڈر نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری کا دفاع کرے گا اور کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان حالیہ دنوں میں ٹیلی فونک رابطے اور مشورے ہوئے، جن میں ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کی حکمت عملی پر بات ہوئی۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو دو طاقتور لیڈر، دونوں الگ ممالک، لیکن ایک ہی ہدف، ایران کو ایٹمی طاقت نہ بننے دینا۔ ان کے درمیان کالز، ملاقاتیں اور بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک مسلسل خطرہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں، ہم ایران کو ایٹمی طاقت بننے کی اجازت نہیں دیں گے، کبھی نہیں۔ ان کی حکومت نے 2015 کا نیوکلیئر معاہدہ ختم کیا اور ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں لگا دی۔ اب بات صرف بیانات کی نہیں رہی، خطے میں جنگی تیاریوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔ اسرائیل اور ایران کی سرحدوں پر فوجی مشقیں، میزائل، دفاعی نظام اور ڈرون کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل اور ایران کے درمیان کھلی جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں تہران کے مخصوص مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور ایران نے بھی جوابی کارروائی کی۔ یہ کشیدگی اب صرف بیانات یا تیاریوں تک محدود نہیں، بلکہ باقاعدہ حملوں تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا کو خوف ہے کہ کہیں یہ علاقائی تنازع ایک بڑی جنگ میں نہ بدل جائے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ جوہری توانائی صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، جیسے بجلی پیدا کرنا یا طبی تحقیق، لیکن امریکہ، اسرائیل اور کچھ عرب ممالک کو شک ہے کہ ایران خفیہ طور پر ایٹم بم بنا رہا ہے۔ نہ صرف اسرائیل بلکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک بھی ایران کے ایٹمی پروگرام سے پریشان ہیں۔ ان کا خدشہ ہے کہ اگر ایران ایٹمی طاقت بنا تو پورے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا اور نیا ہتھیاروں کا مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ایران اسے اپنی بقا اور آزادی کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ایران کو پرامن جوہری پروگرام کا حق حاصل ہے یا واقعی دنیا کو اس سے خطرہ ہے؟ کیا عرب ممالک کا خوف جائز ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی حق پر ہے یا دباؤ کا حصہ؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ سچ عوام تک پہنچے۔